سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں میرے شیخ حضرت مولانا منیب الرحمن صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ حضرات کے روبرو ہوں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ الفاظ نکالے اور اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ کلمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرے جو آپ کے دلوں کو چیرتی ہوئی آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر باتوں پر آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اتنا عظیم اور اتنا اونچا انسان بنایا ہے کہ آپ اس کائنات کے اندر گھوم کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جیسا انسان اس کائنات کے ایک چپے پر بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قیمتی اثاثہ عطا کیا ہے کہ آپ باہر نکل کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس بستی کے اندر اور آپ کے گاؤں اور آپ کے دیہات کے اندر ایک سے ایک بچے ہیں جو گھوم رہے ہیں، جو کوئی نہ کوئی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گٹر صاف کر رہا ہے، کوئی کسی غلط کام میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک تاجر جس طرح مارکیٹ کے اندر جا کر پھلوں کے اندر ایک اچھے پھلوں کو نکال کر ترازو کے اندر تولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گندی اور ایک بدبودار زندگی اور اس کائنات کی جو گندے نظام میں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس کے اندر سے چھانٹ کر باہر نکالا اور اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اس مدرسے کے اندر آئے ہوئے ہیں تو ہمارا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اصل مقصد جو ہونا چاہیے وہ علم کو حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سے میرے بچے، ہم نے اپنے پڑھائی کے دوران میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بہت سے بچے، ان کے ماں باپ ان کو زبردستی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مدرسہ بھیج دیتے ہیں کہ آپ کو جانا ہے، مدرسہ پڑھنا ہے، آپ کو عالم بننا ہے، آپ کو حافظ بننا ہے اور میرا نام روشن کرنا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ مدرسہ آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے بچے لوگ کا، اس کے اندر بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ اپنا پسینہ بہا کر اپنی کمائی کو لگا کر آپ لوگوں کو ایک عالم اور ایک حافظ اور ایک قاری کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی کمائی کو ایک جہنم کے اندر ڈھکیل دے رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کی کمائی جو ہمارے بدن میں لگ رہی ہے اسے جنت کا ذریعہ بنانا چاہیے، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اسے جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ، اس علم کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہماری جگہ کسی اور کو بھی لا سکتے تھے۔ اللہ چاہتے تو اس علم کی دولت سے کسی اور کو بھی سرفراز کر سکتے، لیکن انہوں نے ہمیں چنا ہے۔ اس مدرسے کے اندر علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شان کو بڑھائیں گے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے علم کو حاصل کیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو علم کو حاصل کرے گا میں اس کی پہچان کو، ان کی زندگی کو، ان کو اس طرح بناؤں گا کہ آنے والے وقت میں ان کے قدموں کی دھول کو سرما بنایا جائے گا۔ ان کی پہچان کو اتنے اونچے جگہ پر لے کر جاؤں گا کہ یہ گندی زندگی اور یہ جو اندھیروں کی دنیا ہے، ان کے ذریعے میں اس دنیا کو اجالا دلواؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہمارے ذریعے یہ ہو کر رہے گا۔ آج اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی بنیادی چیزوں کو مٹانے کے لیے ایک سے ایک پروپگنڈے چل رہے ہیں، ایک سے ایک کمپنیاں آ چکی ہے، الگ الگ دماغ لگائے جا رہے ہیں، عجیب قسم کی کہانی چل رہی ہے۔ لیکن یہ چیز آپ دیکھیے کہ آج مدارس کے اندر الحمدللہ ایک سے ایک بچے آ رہے ہیں، بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اونچا کرنے کے لیے ہم جیسوں کا ساتھ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدرسے میں بھیج رہے ہیں، ہمیں آ کر، میں صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، 2 سے 5 منٹ لوں گا۔ 2 چیزوں کو آپ کو غور کرنا ہے۔ آپ مدرسے کے اندر صرف 2 چیزوں پر عمل کریے۔ ایک سب سے پہلی چیز ہے
آپ جس کو حاصل کر رہے ہیں، جس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی آپ حفاظت کریے، اس کی آپ عزت کریے، آپ اس کی ادب کریے، اس کا ادب کریے۔ دوسری چیز، آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں آپ ان کا ادب کریے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر آپ کو اس طرح جمائے گا، اس طرح جمائے گا کہ دنیا کا کوئی بھی طوفان آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ آپ اپنے کردار کو پہاڑوں کے مانند کر لیجئے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ایک سے ایک طوفان آتے ہیں، ایک سے ایک قیمتی سے قیمتی گھر آج وہ زمین کے اندر دھس جا رہا ہے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، مضبوط سے مضبوط جھاڑ، درخت، گھر سب زمین کے اندر دھس جا رہے ہیں، لیکن پہاڑ کی وہ اونچائی جتنا اونچا ہے اس کا ڈبل اور ٹربل وہ نیچے گھسا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدرسے میں بھیجے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پہاڑ کی طرح مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو پہاڑ کے مانند بنانا ہے کہ کوئی بھی طوفان آ جائے، کوئی بھی آندھی آ جائے ہمیں ہلا کر نہیں رکھ سکتی، ہمارے ایمان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی، ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتی۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ایک ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو 2 ہاتھ دیے۔ کتنے ہاتھ دیے ہیں؟ ارے بولیں گے تو کام بنے گا۔ کتنے ہاتھ دیے ہیں؟ ارے 3 نہیں بھائی، 2۔ کتنا دیے ہیں؟ 2 ہاتھ دیے ہیں۔ آپ ایک ہاتھ میں کتاب لے لیجئے، ایک ہاتھ میں کتاب لے لیجئے، دوسرا ہاتھ اپنے استاد کا پکڑ لیجئے، اس کے بعد آپ کو کامیاب ہونے سے اس کائنات میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو اس کائنات میں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کامیاب ہونے کے لیے۔ جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہیں جب تک آپ اس کی عزت نہیں کریں گے، آپ اس کتاب کا احترام نہیں کریں گے، علم نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ اسی طرح اساتذہ یہ ہمارے والدین ہیں، جس طرح ہم اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ بھی اگر ہم وہی برتاؤ رکھیں گے، اپنے استاد کو استاد سمجھ کر ان کی خدمت کریں گے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ جا رہا تھا، غور سے سنیے، ہارون رشید ایک مرتبہ جا رہا تھا تو اس نے علامہ کساوی نا حضرت ایسے کچھ ہے نا، علامہ کسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ وضو کر رہے تھے، تو ہارون رشید کا بیٹا بادشاہ، ان کا بیٹا شہزادہ، وہ ایک ہاتھ میں لوٹا لیے ہوئے ایسے پانی گرا رہا تھا، تو ہارون رشید سواری پر غصے میں ایک دم آگ بگولا ہو رہا تھا، دیکھا ایسے غصے میں اور سواری سے اترا، تو وہاں کے لوگ سمجھے اب تو علامہ کسائی کی حجامت آ گئی، اب تو یہ گئے، آج تو ان کی قبر کھدے گی، یہ گئے۔ وہ ایک دم غصے میں آیا اور آنے کے بعد الٹا، اور کسی نے علامہ کسائی کو کہا کہ حضرت ہارون رشید آ رہے ہیں، ارے آنے دو نا، آنے دو، کیا کریں گے، آنے دو۔ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ مارا، اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے 2 ہاتھ دیا ہے، ایک ہاتھ سے تو لوٹے سے پانی گرا اور دوسرے ہاتھ سے اس استاد کے پیر کو تو دھو، جو وہ دھو رہے ہیں وہ تو دھو، تب جا کر تجھے سمجھ میں آئے گا کہ علماء کیا ہوتے ہیں، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ استاد کیا ہوتے ہیں۔ تو بچوں، جب تک استاد کی خدمت نہیں کرو گے کوئی علم حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ استاد کی بددعا تو وہ بددعا ہے کہ بچہ محنت کر لے جائے، اگر انہوں نے حقیقت میں آپ کو بددعا دے دی تو علم کتنا بھی حاصل کر لو، علم ایک سے ایک حاصل کر لو، لیکن اس پر آپ جم نہیں پاؤ گے۔ جب تک آپ استاد کی دعا نہیں حاصل کر سکتے، جب تک آپ استاد کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتے، آپ کو کامیابی کبھی نہیں نصیب ہونے والی ہے۔ تو بچوں، یہ 2 بات پر عمل آپ کو کرنا ہے۔ ایک تو آپ جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی عزت کرنا ہے، اور جس سے آپ پڑھ رہے ہیں ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ تو ہمارا مدرسے کے اندر راستہ ایک ہے، ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک راستے پر چلنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زور زبردستی کر اس مدرسے کے اندر ڈال دیے ہیں، اب ہمیں پڑھنا، اپنا وقت برباد کرنا ہے، ہمیں 1 سال لگے، 2 سال لگے، 3 سال لگے، استاد ہم سے پریشان ہو کر ایک ہمارے ماں باپ کو بلائیں، بھائی اس کو لے جاؤ، میں تنگ آ چکا ہوں ان سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو اپنا ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک لطیفہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک ٹرین آ رہی تھی، ممبئی سے ٹرین آ رہی تھی، کہاں آ رہی تھی؟ بستی کی طرف آ رہی تھی۔ ایک سواری اس پر سوار ہوا، اب وہ ٹرین میں مست کھایا پیا ایک دم، اب اس کو نیند آئی، آدھے راستے کے بعد سو گیا۔ آدھے راستے کے بعد تھوڑا بولیے تاکہ مجھے لگے آپ لوگ جاگ رہے ہیں۔ آدھے راستے کے بعد سو گیا، اور ایسا سویا وہ ٹرین پہنچ گئی بستی۔ کہاں پہنچ گئی؟
اوپر کی سیٹ پہ سویا 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 رہ گیا. اس کے بعد ٹرین کو دھلا گیا, ٹرین کی صفائی ہوئی, اور وہاں کے کرمچاریوں نے اوپر نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ سو رہا ہے, وہ لوگ نے نہیں دیکھے. اب وہ دھل دھلا کے واپس سے لگی بستی کے لیے ممبئی, واپس سے لگی بستی کے لیے ممبئی. اب ٹرین چل دی, جن مسافروں کو چڑھنا تھا چڑھ گئے. اب وہ ٹرین بستی سے چھوٹی ممبئی جانے لگی. اب اس مسافر کی آنکھ کھلی, وہ آدمی کی, ارے ٹرین ابھی تک چل رہی ہے. وہ اترا, اترنے کے بعد کہتا ہے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا میں جا رہا ہوں ممبئی. بولے ہو اللہ کی کیا شان ہے, سائنس اتنا آگے چلا گیا, ٹرین ایک جا رہی ہے لیکن اوپر کا حصہ بستی, نیچے کا حصہ ممبئی. ارے یہ کیسا بوال ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے بچوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک راستے سے چلنا ہے. ایسا نہیں ہے ایک کلاس کے اندر آپ لوگ 10 لوگ پڑھتے ہیں, اب آپس میں آپ اپنے آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کا احترام کریے, چھوٹے ہیں تو اپنے بڑوں کا احترام کریے. اگر وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے کوئی بھی منہ ماری مت کریے. اگر تکلیف ہے اساتذہ سے کہیے, اپنے استاد سے کہیے کہ مجھے ان سے تکلیف ہے. اگر بڑوں کو کوئی تکلیف ہے تو وہ چھوٹے ہیں, انہیں محبت سے سمجھا دیجیے. آپس میں کبھی بھی اختلاف مت کریے, اور باہر جا کر آپ اپنے آپ کو اس طرح پیش کریے کہ دور سے جانے اور دیکھنے والا یہ کہے یہ مدرسے کا طالب علم ہے, یہ مدرسے سے پڑھا ہوا طالب علم ہے. کون سے مدرسے سے؟ مدرسہ تعلیم القرآن سے پڑھا ہوا طالب علم. کتنا اچھا لگے گا ہمارے استادوں کو, کتنا اچھا لگے گا ہمارے ناظم صاحب کو جب کوئی ہمارے مدرسے کی تعریف کرے گا. تو اسی طرح اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. باہر جا کر اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اس طرح بنانا ہے کہ لگے یہ مدرسے کا طالب علم ہے. ابھی ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ہم لوگ دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے آگے کی جماعت تھی, تو اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے, بڑے بچے ہمارے مدرسے میں کھانا وانا بنتا ہے تو چھوڑ چھاڑ کے باہر چلو, بولے ہوٹل بازی کریں گے, کیا دقت ہے. تو چلے گئے ہوٹل میں. تو ہوٹل میں گئے, کھانے کا آرڈر کیے. تو جب کھانا آتا ہے تو وہاں ایک ویٹر جو ہے وہ مدرسے کا طالب علم تھا. سنیے بڑی اچھی چیز ہے, تھوڑا سا بس 2 منٹ کا وقت ہے. تو جو ویٹر تھا وہ مدرسے کا طالب علم تھا, وہ بھی پڑھ رہا تھا بیچارہ, تنگ دستی کا شکار تھا شاید. تو وہ اس کی بنا پر وہ ہوٹل کے اندر ویٹر کا کام کرتا تھا تاکہ وہاں سے اگر کچھ پیسہ مل سکے تو اپنا خرچہ نکالتا. تو وہ ویٹر کا کام کر رہا تھا. تو جو 4-5 لوگوں کی گول بنی ہوئی تھی, تو انہوں نے جب کھانے کا آرڈر کیا تو جب ویٹر نے کھانا لے کر آیا اور لاتے لاتے بیچ میں اسے کچھ دھکا لگا یا کچھ ہوا تو وہ کھانا ایک بندے کے اوپر گر گیا. جب وہ کھانا اس کے اوپر گرتا ہے تو وہ لڑکا کھڑے ہو کر اس کو بڑا لان تان گالی, یہ وہ ایسا ویسا بہت الٹا سیدھا بولا. لوگوں نے اسے سمجھایا بھائی رہنے دے, ارے جانے دے, ارے جانے دے بھائی یار, وہ بھی تو ایک بچہ ہے, طالب علم, ہو گئی غلطی, نہیں مان رہا ہے, ارے ارے ایسا کیسا, میرے اوپر کیوں گرا دیا, دیکھ کے نہیں چل سکتا کیا, وغیرہ وغیرہ. یہ بات گزر گئی, سال گزر گیا. اگلے سال جب پڑھائی کے لیے سب آتے ہیں, جب اگلے سال داخلہ ہو رہا ہے تو اگلا سال بھی وہی, اگلی جماعت بدلی ہو گئی. پھر اسی طرح پلان بنتا ہے کہ چلیے چلتے ہیں پھر سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے. پھر پہنچتی ہی وہی جماعت, لیکن اس میں ایک کم. وہی جماعت پہنچتی ہے اور ایک بندہ کم. کون سا بندہ؟ جس کے اوپر سالن گرا تھا, آج اس جماعت کے اندر وہ بندہ نہیں ہے. یہ لوگ پہنچتے ہیں ہوٹل میں کھانا کھانے, تو کیا دیکھتے ہیں, کھانے کا جب آرڈر کیا گیا تو دیکھ رہے ہیں جو بندہ جس کے اوپر سالن گرا تھا اور وہ لان تان کر رہا تھا دوسرے والی پارٹی کو, الٹا سیدھا بول رہا تھا, آج وہی بندہ اپنے ہاتھوں سے پلیٹ لے کر آ رہا ہے, ویٹر کا کام کر رہا ہے. ارے کیا غضب ہے بھائی, یہ کیا ہو گیا؟ بولے پتہ نہیں کیا ہوا, اللہ جانے کیا ہوا کہ میرے حالات تو اتنے اچھے تھے, لیکن سال ختم ہوتے ہوتے جب دوسرا سال لگا تو میرے ماں باپ کی اتنی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ مجھے پڑھا سکتے تھے. لیکن عجیب بات ہے, کیا معلوم کیا ہو گیا کہ آج مجھے یہاں پر ویٹر کا کام کر کے اپنے خرچوں کو پورا کرنا ہے. بچوں یہ ایک نصیحت ہے, یہ حقیقت میں یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم دوسروں کا اس طرح مذاق بھی نہ اڑائیں. اگر ہمارے ساتھ ہمارے دوست یار ہیں تو ان کا بالکل بھی مذاق نہ اڑائیں. اگر استاد کوئی بات کہتے ہیں تو اس پر عمل کریں, استاد کی کسی بات کو نہ کاٹا جائے. اگر آپ کو استاد ایک آواز میں بلا رہے ہیں تو آپ فوراً بھاگتے ہوئے چلے آئیے. اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جائے آپ معافی تلافی کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.